أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے پوچھے بسا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا
بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے گئے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سے کے بٹھا دیے گئے ان کی مگت نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بحمد اللہ تعالی ٹیم الانشرا کی جانب سے پہلی ماہانہ نشست کا تربیہ سیشن کا آغاز ہوا ہے۔ اللہ کریم کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے۔ آج کا جو موضوع جو مجھے دیا گیا ہے، جس پر لفظ کشائی کا موقع ملا ہے، وہ ہے انسان کی تخلیق کا مقصد، کہ انسان اس دنیا میں آیا، اس کی پیدائش ہوئی، اس کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت جو خالق حقیقی ہے وہ عبث کاموں سے پاک و صاف ہے۔ اس کی ہر شے کے پیچھے کثیر حکمتیں موجود ہیں، اور اس نے جب انسان کی تخلیق فرمائی تو اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس اشرف المخلوقات کی تخلیق کے پیچھے بھی اپنا مقصد ظاہر فرمایا کہ ہم نے اس کو کیوں تخلیق فرمایا۔ تو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کی تخلیق اس لیے فرمائی تاکہ ہماری عبادت کر سکیں۔ یہاں پر بعض علماء نے تو اس آیت مبارکہ کی اگر تفصیل ہم دیکھیں تو لیعبدون سے یعبدون ہی مراد کیا کہ ہماری عبادت کر سکیں، یعنی جو نماز روزے حج وغیرہ ہم ادا کرتے ہیں۔ لیکن بعض مفسرین نے یہاں پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہاں پر یعبدون سے مراد یعرفون ہے، یعنی ہماری معرفت حاصل کر سکیں۔ اور جب ہم اس کی حکمت کے پیچھے جائیں، حکمت کو جاننے کے لیے جائیں کہ یعرفون کیوں نکالا، یعبدون ظاہر لفظ ہے، اسی پر رہتا ہے، یعرفون کو کیوں لیا، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب تک کسی شے کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہوگی تو اس کی جانب ہمارا قلب مائل نہیں ہوگا۔ اس کی آسان سی دو مثالیں کہ ایک شخص اگر اپنے دوست کو دعوت دے گھر پر اور کہے کہ بھائی کچھ مخصوص افراد آ رہے ہیں دعوت پر تو تم بھی آنا، تو وہ جائے گا، دعوت میں شریک ہوگا، وہاں جا کر اس سے ملے گا، کھانا کھائے گا، اور جو وہاں پر موجود ہوں گے وہاں مل کر واپس آ جائے گا۔ لیکن اسے نہیں پتا کہ اس دعوت میں کون کون افراد شامل تھے، تو اس کا رویہ، اس کا نیچر ایک نارمل ہوگا، وہ وہاں اپنے دوست سے بھی ملے گا، گھر والوں سے بھی ملے گا، اس کے مہمان سے بھی ملے گا اور واپس آ جائے گا۔ لیکن پھر اگلے دن دوست اس سے ملے اور کہے کہ بھائی دعوت کیسی رہی، انتظامات ٹھیک تھے، تم نے کھانا کھایا تھا، پیٹ بھر کے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وہ کہے کہ جو صوفے پر بزرگ شخصیت بیٹھے تھے تمہیں پتا تھا وہ کون تھے؟ تو دوست کہے نہیں مجھے تو نہیں پتا تھا۔ ہاں بھائی وہ بڑے جو ہے بزرگ ہیں اور بڑے عالم دین ہیں اور ان کا بڑا نام ہے، اور وہ مثال کے طور پر اگر یہ بھی کہتے کہ وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اعلیٰ اولاد سے سید زاد ہیں، تو پہلے معرفت نہیں تھی تو نیچر یہ تھا، اس کا رویہ یہ تھا کہ مناسب طور پر ملا، کھانا کھایا اور واپس آ گیا۔
لیکن اب جب اتنی ان کی ایک سن لی کہ کیا کیا ان کے پاس جو ہے اللہ پاک نے ان کو کمالات عطا کیے ہیں، تو اب ملنے کا اشتیاق دوبارہ بڑھ جائے گا کہ یار واقعی اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے بزرگ ہیں، تو پھر مجھے دوبارہ ملواؤ نا۔ اور اب اگر دوسری بار ملنے کا موقع مل جائے تو اب کیا اس کا عالم ہوگا؟ پہلے کی ملاقات میں اور اب کی ملاقات میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا، بہت بڑا ڈفرینس ہوگا۔ اب جا کے 10 بوسی بھی کرے گا، کھانا کھانے بیٹھے گا تو اپنی پلیٹ بھی آگے کرے گا کہ آپ نکال کے دیں، دعا بھی کروائے گا جب رخصتی کا وقت آئے گا۔ تو یہ کیا ہوا؟ معرفت کے بعد کا عالم۔ اسی طرح ایک شخص اگر موٹر سائیکل پہ یا گاڑی میں جا رہا ہے اور اس کی کار کو کسی نے ہٹ کر دیا یا موٹر سائیکل کو ہٹ کر دیا اور اسے نہیں پتا کہ سامنے والا کون ہے، سول ڈریس میں، نارمل گھر میں، اپنے گھر کے کپڑوں میں، تو ہو سکتا ہے ادھر کے اس کی ہاتھاپائی بھی ہو جائے، لڑائی بھی ہو جائے، اور ہو سکتا ہے اتنی ہو جائے کہ اس کو مار بھی دے، اچھا خاصا اس کا سر ور پھاڑ دے۔ لیکن بعد میں اگر کوئی آ کے بتائے کہ تم نے جس کو مارا تمہیں پتا تھا وہ کون ہے، کہیں نہیں مجھے تو نہیں پتا تھا، کہا وہ فلاں پولیس آفیسر کا بیٹا ہے۔ تو اب جب مار رہا تھا، جب نہیں پتا تھا اس کو کہ کیا عالم ہے، اب مار دیا، سب کر دیا، تو اب تو ہو گیا سب، لیکن اب معرفت حاصل ہو گئی کہ فلاں پولیس آفیسر کا بیٹا یا فلاں کسی بھی بڑے ادارے والے کا بیٹا ہے، تو اب ذرا ڈرے گا۔ تو یہ دو مثالیں، ایک کریمی کی یعنی وہ بزرگ تھے تو ایک دل مائل ہوا، معرفت حاصل ہو گئی، اور دوسرا ڈر کی، خوف کی کہ یار پولیس والے کا بیٹا تھا تو ہو سکتا ہے مجھے اندر بھی کروا دے، مجھ پر کیس کر دے۔ تو اسی طرح علماء نے جو مفسرین نے یعرفون نکالا، وہ کیوں نکالا کہ جب معرفت حاصل ہوگی تو پھر اللہ رب العزت کی کما حق کو عبادت کر سکے گا اور کرنے کی کوشش کرے گا، کما حق کو تو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اب جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آتا ہے، وہ یہ دیکھے کہ وہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، مجھ پر رحم کر رہا ہے، شروع سے لے کر اپنی پیدائش کے جو ہے مراحل سے لے کر شروع کرے، اور پھر ابھی جس اسٹیج پر موجود ہے وہاں تک کہ اگر پہلے پیسہ نہیں تھا اب اللہ نے کچھ اسٹیبل کر دیا ہے، اور پھر اپنے مراحل پر دیکھے کہ میں ماں کے پیٹ میں تھا تو مجھے کس طرح پالا، پھر جب میں پیدا ہوا تو میں تو اپنے ہاتھ پاؤں سے ہلانے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، مجھے بھوک لگتی تھی تو میں بولنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تھا، اللہ نے طاقت عطا کی۔ جب یہ سب کو سوچے گا تو پھر کہے گا کہ نہیں یار، جس نے پیدا کیا، جو اتنی کامل پر اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اسی طرح صرف رحمانیت اور رحیمیت پر غور نہ کرے، بلکہ یہ بھی دیکھے کہ جو میرا رب ہے وہ پکڑ کرنے پر بھی قادر ہے، وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ میں اگر بند کمروں میں بھی اگر رات کی تاریکی میں گناہ کرتا ہوں تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے تمام حالات سے واقف ہے، میرے دل پہ جو خطرات گزر رہے ہیں وہ اس سے واقف ہے، اور وہ میری بروز معاشر جو ہے آپ پکڑ فرما دے گا۔ اسی طرح بھی ٹرکی میں لاسٹ کچھ عرصہ پہلے جو ایک بڑا خطرناک قسم کا ارتھکویک آیا، تو رات کو جو لوگ سوئے تھے اپنے گھروں میں، ان کو پتا تھا کہ صبح ہمارے ساتھ کیا حال ہوگا، ہمارے اپنے ہم سے بچھڑ جائیں گے، ہماری پراپرٹی ہم سے دور ہو جائے گی، نہیں پتا۔ تو جب ان چیزوں پر بندہ غور کرے کہ اللہ رب العزت اس چیز پر بھی قادر ہے، تو پھر ایک ڈر خوف پیدا ہوتا ہے اور پھر عبادت میں لگتا ہے۔ اب جب عبادت میں لگ جاتا ہے بندہ تو اب لازم ہے کہ عبادت کے مسائل کو بھی سیکھے، معرفت حاصل کرتا جا رہا ہے کما آپ کو، جیسے جیسے اس کو معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا دل اور مائل ہو رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن اب عبادت صحیح کیسے ہوگی؟ جب مسائل سیکھے گا۔ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے مسائل آنے چاہیے، روزہ رکھ رہا ہے، روزے کے مسائل آنے چاہیے، صاحب استطاعت ہے، حج پر جا رہا ہے، اس کے مسائل آنے چاہیے، اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کے نبی کریم علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام کے متعلق تمام عقائد کا علم ہونا چاہیے، پھر باطنی گناہوں کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ باطنی گناہوں کو ہم لوگ اس پر زیادہ فوکس نہیں کرتے، ہمارا فوکس ہی نہیں ہوتا، حالانکہ باطنی گناہ ہی وہ شے ہے کہ جس کی وجہ سے اس روئے زمین پر پہلا قتل ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹوں کا معاملہ ہوا وہ کس بنیاد پر تھا؟ حسد کی بنیاد پر، کہ اس کو فلاں عورت ملی اور مجھے خوبصورت نہیں ملی، حسد تھا، قتل ہوا، تو اس نے تو قتل پر بھی ابھارا۔ اور پھر یہی باطنی گناہ وہ شے تھے کہ جس کی وجہ سے شیطان جو معلم الملائکہ تھا اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے درگور کر دیا گیا، اس کو ٹھکرا دیا گیا، تکبر تھا، تو اس کی بھی معرفت حاصل کریں۔ اگر ہم اس کی معرفت حاصل نہ کریں، ان مسائل کو نہ سیکھیں، تو پھر جو ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد تھا اس کو تو ہم نے فوت کر دیا، پھر زندگی تو گزر رہی ہے، روز و شب ہمارے گزر رہے ہیں۔ وہ ایک بزرگ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور بازار کے قریب، اور آپ نے ایک برف فروش کو دیکھا تو دیکھ کر رونے لگے،
تو کسی عقیدت مند نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کہتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ میں اس برف فروش کو دیکھ رہا ہوں اور اس کی پریشانی کو میں آبزرو کر رہا ہوں. کہا کیا اس کے اوپر پریشانی ہے؟ کہا اگر اس کی برف نہیں بکی تو بھی وہ پگھل جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اگر بک گئی تو وہ خوش ہو جائے گا. کہا بس انسان کی زندگی کا بھی یہی عالم ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صرف کر دے تو بھی صرف ہو رہی ہے، گزر رہی ہے، اور اگر صرف نہ کرے، اگر اللہ رب العزت کی معصیت، اس کے نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی اور اپنے فالتو جو ہے ٹائم میں برباد کر دے زندگی کو، تو بھی صرف ہو رہی ہے، تو بھی گزر تو رہی ہے. تو پھر روز معاشر پتہ چلتا ہے. تو وہ تو اتنا کریم ہے کہ اگر بخشنے پر آئے تو 100 قتل کرنے والوں کو بخش دے، اور اگر پکڑ کرنے پر آ جائے تو وہ بزرگ کا واقعہ ہے نا کہ بڑے اپنے دور کے بزرگ ہیں، دھوپ نکلی ہوئی ہے، سب سورج اپنی گرمی برسا رہا ہے، اور اچانک بارش ہو گئی. کسی نے آگے کہا کہ حضرت بھائی بارش ہو رہی ہے، آگے دیکھیں. تو کہا یہ کون سا موسم ہے بارش ہونے کا؟ کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا، وفات ہوئی. تو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کہا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ نے بخش تو دیا، لیکن پھر بھی روز ایک بار اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے سوال کرتا ہے چل تو بتا بارش کا صحیح وقت کون سا ہے. تو اگر گرفت فرما لے تو ایسے بھی گرفت فرماتا ہے، اور اگر معاف کرنے پر آ جائے تو 100 قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں اور کیسے گزارنے کی. یا تو اللہ رب العزت کی معصیت میں گزاریں، اس کی نافرمانی میں گزاریں، یا فرما برداری کر کے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ہم جو ہے اپنی مغفرت کا سامان کر سکیں، اپنی بخشش کا سامان کر سکیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچاننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. آقا آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آقا آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں. آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ
سے خود آپ کا سائل ہوں میں، آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، جانے جانے میری تمنا آپ ہیں، جانے جانے میری تمنا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ نے، اپنی خاطر جو بنایا آپ نے، بردرد آمد گدا بہر سلام، بردرد آمد گدا بہر سلام، بھلا اختر کا داتا ہے، مصطفیٰ ذات یکتا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی یہ ہماری پہلی تربیت نشست ہے، اور اس تربیت نشست کے پیچھے جو ہمارا بنیادی مقصد ہے وہ فکری آمیاری ہے کہ ہم لوگوں تک کوئی ایسا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں کہ لوگوں کو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو۔ یقیناً یہ ایک مشکل مرحلہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کی فکر کو تبدیل کرنا، کسی کی سوچ کو تبدیل کرنا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر خاص کرم بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت رکھنی ہوگی اور رکھنی بھی چاہیے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ اس ماہ سے متعلق ہی ہے، اگست کا مہینہ ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت پاکستان کی صورت میں عطا فرمائی۔ یہ آزادی جو ہمیں ملی ہے، ہم جب بھی آزادی کے متعلق کچھ گفتگو کرتے ہیں، آزادی کے بارے میں جب ہم یہ سنتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کس طریقے سے ہم نے اس کو آزاد کروایا، کس طرح ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے قربانیاں دیں، جب ہم اس تاریخ کا آغاز کرتے ہیں تو یہ تاریخ کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ مسلمان غلامی کی شکل میں کیوں منتقل ہوئے، پہلے مسلمان غلام کیوں بنے کہ ان کو پھر آزادی کی ضرورت پیش آئی، وہ کون سی ایسے مراحل تھے کہ جس کی بنیاد پر مسلمانوں کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ ان کو آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑی۔ تو ہم جب تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں آخری جو مغل بادشاہ تھا بر صغیر کے اندر، جو ہمارے یہاں پہ ایک سلسلہ چل رہا تھا سلطنت مغلیہ کا، اس میں جو آخری مغل بادشاہ تھا اس کے متعلق ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ انتہائی غفلتوں میں مبتلا تھا۔ اس کے دور کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلی وہ جلوہ افروز تھے، وہ حیات تھے، اور آپ وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے کئی مغل بادشاہوں کے ادوار کو دیکھا، اور وہ اینالائز کرتے تھے کہ کس
بادشاہ کے دور کے اندر کیا ایسی وجوہات تھیں کہ یہ سلطنت جو ہے وہ کمزوری کی طرف جا رہی ہے. تو انہوں نے اس بات کا اظہار بطور خاص اس وقت کیا کہ جب بہادر شاہ ظفر کے دور کے اندر باقاعدہ مغلیہ سلطنت زوال کی طرف جا رہی تھی، تو انہوں نے اس وقت ایک بات کی ذکر کی کہ فتوحات اور جنگیں ہی نہیں بلکہ خانہ جنگیاں بھی سیاسی اور معاشی طور پر ریاست کو کمزور اور بالآخر ناکام بنا دیتی ہیں. یعنی ایک تو یہ مرحلہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی حملہ کرے اور آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کرے، آپ کی سلطنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور آپ اپنی بقا کی جنگیں لڑیں، تو یہ بھی معاشی طور پر ایک ریاست کو کمزور کرتی ہیں. لیکن جب آپ کے اندر خانہ جنگی ہو جائے، جب آپ کے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں تو یہ بڑے پیمانے پر نقصان پہنچاتے ہیں. تو آپ نے اس دور کے اندر یہ دیکھا تھا کہ وہ جو مغل بادشاہ تھے وہ آپس میں، چونکہ ان کی سلطنت کے اندر یہ سلسلہ تھا کہ یہ نسل در نسل چلتی تھی، کوئی میرٹ سسٹم نہیں تھا. اگر باپ بادشاہ ہے تو اس کا بیٹا بھی بادشاہ بنتا تھا. پھر یہ سلسلہ اس حد تک آگے بڑھتا چلا کہ نسلوں میں جب یہ بادشاہت منتقل ہو رہی تھی تو وہ ایسے بادشاہوں کی طرف منتقل ہوئی کہ جو اپنی عہدے کی تمنا رکھتے تھے اپنے اندر. اگر ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ بزرگوں کی سلطنتیں کیسے قائم تھیں، ان کی ریاستیں کیسے قائم تھیں، تو ہمارے بزرگوں کا یہ انداز، ہمارے بزرگوں کا یہ مزاج ہمیں ملتا ہے کہ وہ عہدوں کی طلب نہیں کرتے تھے. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے، لاکھوں لاکھ بلکہ کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں. آپ کو عہدہ قضا سے برد کیا جا رہا تھا لیکن آپ نے اس سے منع کر دیا، آپ کو اس کی پاداش میں سزا دی گئی لیکن قبول نہیں کیا. تو جب کوئی ایسا شخص کسی منصب پر فائز ہوتا ہے کہ جو منصب کی تمنا نہ رکھتا ہو تو پھر وہ منصب کا حق ادا کرتا ہے، اور جب نااہل شخص جو منصب کی تمنا رکھتا ہو جب وہ منصب پر فائز ہوتا ہے تو وہ منصب کا حق ادا نہیں کرتا بلکہ منصب سے اپنے ذاتی فوائد حاصل کرتا ہے. تو یہ بھی ایسی بادشاہ تھے جن کے اندر یہ تمنا تھی کہ ہمیں یہ سلطنت ملنی چاہیے، تو ان کے اندر خاندانی لڑائیاں شروع ہوئی اور ایسی خاندانی لڑائیاں شروع ہوئی، ایسی ریاست کے حصول کے لیے رسا کشی ہوئی کہ عوام کی طرف سے مکمل توجہ ہٹ گئی. اب صرف ان کا آپس کے اندر ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم عیاشیاں کریں اور ان عیاشیوں کے بعد ہم جو ہے وہ سلطنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ محدث دہلی نے یہ ارشاد فرمایا، عمرا کو للکارتے ہوئے انہوں نے ایک خط لکھا، اور میں یہاں پر ضرور ذکر کروں گا کہ جب آپ اس خط کو سنیں نا کہ کس طریقے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلی نے یہ عبارت، یہ متن اس خط کا لکھا ہے، تو تھوڑا سا اس کو غور سے سنیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ موجودہ دور کے اندر بھی جو ہمارے حکمران وہ یہی سارے کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ بیان کرتے ہیں کہ اے امیروں، کیا تمہیں خوف خدا نہیں؟ تم دنیا کی فانی لذتوں میں اتنے ڈوبے ہوئے ہو کہ تمہیں عوام کا کوئی خیال نہیں ہے. یہی ہمارے یہاں پر ہو. دوسرا آپ کہتے ہیں کہ تم جسے کمزور پاتے ہو اسے نگل جاتے ہو اور جسے طاقتور سمجھتے ہو اسے چھوڑ دیتے ہو. یہ بھی چیز ہمارے یہاں پر ہو رہی ہے. آگے کہتے ہیں کہ تمہاری ذہنی قوتیں لذیذ کھانوں، خوبصورت عورتوں، نفیس کپڑوں اور اونچے مکانوں کے حصول میں صرف ہو رہی ہیں. یعنی تمہارے پاس اسکلز ہیں، صلاحیتیں ہیں، لیکن تمہاری یہ صلاحیتیں تم استعمال کہاں کر رہے ہو؟ تمہاری یہ فکریں، تمہاری یہ صلاحیتیں بیکار چیزوں کے حصول میں لگی ہیں. تمہارا تو مقصد یہ تھا کہ تم اپنی ریاست کی ترقی کے لیے کوشش کرو، عوام کی دیکھ بھال کرو، لیکن تم کہاں جا رہے ہو؟ اسی طرح ایک اور مقام پر جو محکمہ ٹیکس کے افراد تھے ان کو للکارتے ہوئے شاہ ولی اللہ محدث دہلی کہتے ہیں کہ ٹیکس کی وصولی کا نظام ہی ملک کی بربادی اور عوامی بدحالی کا بہت بڑا سبب ہے. کیوں؟ وجہ کے بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ حکومت کی بات مانتے اور فرمانبرداری دکھاتے ہیں وہ تباہ حال ہو رہے ہیں. جو ٹیکس پیئر ہیں، جو فائلر ہیں، ان کا تم خون نچوڑ رہے ہو. اور آگے کہتے ہیں کہ سرکشوں اور نادہندگانوں کے حوصلے اور بھی بڑھتے جاتے ہیں. جو نہیں دے رہا وہ بادشاہ ہے. اب یہی چیز ہمارے دور میں ہوتی ہے. ایک امپورٹر ہے، وہ اگر اپنا مال کو امپورٹ کرتا ہے
تو اس کے اوپر اتنے ٹیکسز ہیں کہ اگر وہ پراپر چینل کے تھرو کوئی مال لے کر آنے کی کوشش کرے تو چیز اس کو اتنی مہنگی پڑتی ہے کہ وہ مارکیٹ میں جا کر بیچتا ہے تو لوگوں کی قوت خرید سے بہت زیادہ اوپر ہوتی ہے. لیکن اسی کے مقابلے میں ایک اسمگلر ہے، وہ بھی باہر سے مال لے کر آتا ہے لیکن اس کو ٹیکس نہیں پے کرنا پڑتا، اس کے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی. وہ مال لا کے بیچتا ہے تو جو ٹیکس دے کر مال لایا اس کا بھی نقصان ہوتا ہے، وہ چیز سستے میں بیچ دیتا ہے، تو اس کی تو حوصلہ افزائی ہو رہی ہے نا. تو یہ نظام ہمارے یہاں پر بھی ہے، یہ سسٹم ہمارے یہاں پر بھی ہے. آپ ابھی مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ اگر مارکیٹ کا سروے کریں تو آپ کو ایک ہی چیز کسی دکان پر 4000 کی مل رہی ہوگی، اگلی دکان پر آپ جائیں گے 1500 کی مل رہی ہوگی. ڈفرینس آپ پوچھیں گے کہ کیوں ہے تو آپ کو بتائے گا کہ بھائی وہ ٹیکس دینے کے بعد آئیں گے، وہ ڈیوٹی پے کرنے کے بعد آئیں گے اور یہ کھانچے میں آئیں گے. تو جب ایسا سسٹم آتا ہے تو اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلی نے یہ بات کہی کہ یہ دیمک لگا نظام بظاہر مستحکم نظر آتا ہے، لیکن اس کی تباہی اس وقت معلوم ہوتی ہے کہ جب ریاست کی عمارت زمین بوجھ ہونے لگتی ہے. یہ وہ چیزیں تھیں بنیادی طور پر کہ جو بہادر شاہ ظفر اور جو سلطنت مغلیہ تھی اس کے زوال کا سبب بنی. اور پھر یہ ہوا کہ ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی بر صغیر میں آئی اور اس نے اپنے قدم جمائے. قدم جمانے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے یہی کیا کہ لوگوں کو اپنا محتاج بنا دیا. پہلے یہاں پر اور بہت اچھی اچھی کمپنیز تھیں، صنعت کاری ہوتی تھی بر صغیر کے اندر. ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان صنعتوں کو تباہ کیا. سب سے پہلے باقاعدہ جو ہمارے مینوفیکچرنگ کمپنیز تھیں اس کو بند کیا گیا، طرح طرح سے لوگوں کے اوپر حملے کیے گئے، نقصان پہنچایا گیا اور اس حال پہ پہنچا دیا کہ اب صرف زراعت کے علاوہ بر صغیر میں کچھ اور نہیں ہو سکتا تھا، کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. اس کے بعد اگلا اسٹیپ کیا اٹھایا گیا؟ اگلا اسٹیپ یہ اٹھایا کہ لوگوں کے لیے روڈیں بنا دی گئی، برجز بنا دیے گئے، راستے بنا دیے گئے، ریل گاڑیاں بنا دی گئی. یہ سارا کام ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا. لوگ خوش. اب کیا کرنا تھا؟ بظاہر تو یہ عوام کے لیے سہولت تھی لیکن اس کے پیچھے ایک سازش تھی کہ یہاں پہ صنعتیں تباہ ہو گئی ہیں، اب ہم باہر سے امپورٹ کر کے یہ صنعتیں جو ہماری صنعتیں لگی ہوئی ہیں، جو ہماری مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں، وہاں سے سامان ہم لائیں گے، یہاں پہ ہم بیچیں گے، مسلمانوں کو دیں گے. وہ دیا مسلمانوں کو، مسلمانوں نے وہ خریدا اور ساتھ ہی ساتھ اپنا تعلیمی سسٹم بھی لے کر آ گئے اور مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ تمہارا اب کوئی سسٹم نہیں ہے، تمہاری اب کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری اب کوئی اوقات نہیں ہے. جو بھی ہوگا وہ ہمارا سسٹم ہوگا، ہماری اوقات ہوگی، ہمارے معاملات ہوں گے، ہمارا نظام ہوگا، ہمارا قانون ہوگا. اور پھر مسلمانوں کو انتہائی طور پر پستی کا شکار کر دیا. دیندار طبقے کو دنیا سے بالکل الگ کر دیا گیا، سیاست اور دین کو جدا کر دیا گیا، بالکل الگ الگ راستے کر دیے گئے اور مذہبی طبقے کا ذہن بھی بالکل مفلوج کر کے رکھنے کی کوشش کی گئی کہ وہ بالکل ایک سائڈ پر ہو جائے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ہم تباہی اور غلامی کا شکار ہوئے. اب مثبت سوچ کی ضرورت تھی، یہ منفی سوچ ہو چکی تھی نا کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب تو ریاست نے ہمیں تباہ کر دیا، اب تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہمارا موضوع ہے نا کہ آزادی ایک مثبت سوچ کا نتیجہ ہے. تو جب مایوسی پھیل جاتی ہے، جب لوگوں کے درمیان انتہائی منفی فکریں جنم لینا شروع کر دیں تو وہاں پر پھر ایک مثبت سوچ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم سب یوں سوچ کے بیٹھ جائیں کہ بس جیسے چل رہا ہے ویسے ہی ہوگا، جیسے ہمارے یہاں پہ بھی مایوسی پھیلی ہوئی ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہم پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی امید نہیں ہے، کوئی آ کر اب پاکستان کو نہیں بدل سکتا. یہ وہ مایوسی ہے جو ہمیں بر صغیر میں آزادی سے پہلے ہمارے بڑوں نے دیکھی تھی، لیکن اس مایوسی کے ایک گہرے اندھیرے کے اندر امید کی کرنیں باقی تھیں. ایک مثبت سوچ تھی، اس مثبت سوچ نے دیکھا کہ یہ تباہی کیوں مچی تھی، اس کا محاسبہ کیا. اس مثبت سوچ نے بھی لوگوں کو یہ شعور دیا کہ تمہاری جو ذہنی پستی ہو چکی ہے، وہ تمہارے اندر جو کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں، تم ایسے نہیں تھے. اپنی تاریخ یاد کرو، تم نے سلطنت میں، حکومتوں میں، نظاموں میں حصہ لیا ہے، اپنی تاریخ کو یاد کرو. تو اس وقت پھر ہم دیکھتے ہیں
جو ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ ہم لوگوں کے درمیان یہ شعور بیدار کریں کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا فکر تھی، وہ کیسے لوگ تھے، اور جو خرابیاں اندر غیر محسوس طریقے سے داخل ہوئی تھی اس کی طرف نشاندہی کی۔ اب آپ دیکھیں غیر محسوس طریقے سے خرابیاں کیا داخل ہوئی۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں مذہبی طبقے۔ مذہبی طبقہ یہ سمجھتا تھا، جیسے آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے اختیار میں تو یہ ہے کہ ہم بس نمازیں پڑھ لیں، عبادت کر لیں، لوگوں کو تبلیغ کر دیں۔ تو اس وقت بھی یہی فکر تھی کہ ہندو کے اندر ہم عبادت تو کر سکتے ہیں نا، نماز تو پڑھ سکتے ہیں نا، لوگوں کو تبلیغ تو کر سکتے ہیں نا، ایک فرد واحد کو تو میں سمجھا سکتا ہوں نا، تو اس کا مطلب مجھے آزادی حاصل ہے۔ اب مجھے اس کے لیے کیا مزید کوشش کرنے کی ضرورت ہے، باقی چیزیں تو میرے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ یہ وہ فکر تھی جو مذہبی طبقے کے اوپر طاری ہو چکی تھی اس دور کے اندر۔ تو علامہ اقبال نے مذہبی طبقے کو سمجھاتے ہوئے پہلے تو پوری قوم کو مجموعی طور پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم جب تک اپنی حالت بدلنے کے لیے خود سے کھڑے نہیں ہوں گے تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر میں یہ بات لوگوں تک پہنچائی کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ جب یہ سوچ و فکر دی گئی، قوم کو جگایا گیا کہ پھر تمہیں خود بدلنا ہے، اگر ملک چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے تو یہ حل نہیں ہے۔ تمہاری نسلیں کسی ایسی جگہ پر جا کر آباد ہوں گی جو تمہارا اپنا وطن نہیں ہے۔ اور اس میں بہت معذرت کے ساتھ کہ ہمارے یہاں پر اب جو لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ان کی پرائرٹی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا دین بھی بچانا ہے ساتھ میں، ان کی پرائرٹی صرف یہ ہے کہ ہماری دنیا ہمارا فیوچر بن جائے، دنیاوی فیوچر۔ دین وہ ہماری پرائرٹی میں شامل نہیں ہے۔ اسی لیے جب وہ ہجرت کرتے ہیں نا تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں اگر کسی ایسے کنٹری کے اندر ہجرت کر رہا ہوں کہ جہاں پہ مجھے دور دور تک مسجد نہیں ملے گی، جہاں پہ میرے گھر کے اندر اذان کی آوازیں نہیں آئیں گی، لیکن ٹھیک ہے نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، لیکن وہاں پہ میرا فیوچر ڈیولپ ہو جائے گا، وہاں پہ میرے بچے جو ہے وہ اچھی پرورش پا لیں گے، میرے بچوں کو سکون کی زندگی مل جائے گی۔ تو اب سوچ ہی نہیں، فکر ہی نہیں، جس کا نتیجہ بہت خطرناک نکل سکتا ہے۔ تو یہ کوئی ملک چھوڑ کر بھاگ جانا حل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے اگر کوئی نئی ہمت رکھتا قربانی دینے کی، وہ جا رہا ہے تو کم از کم اپنے عقائد، اپنے نظریات کی فکر کے ساتھ تو دنیا کو در سے رک سکتا ہو نا۔ اس ملک سے اگر آپ جا رہے ہیں، اگر آپ یہ فکر ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ فکر ہی نہیں آپ کے ذہن میں ہوگی کہ میں ملک سے چھوڑوں، میں ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں، عقیدے کو تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ کتنی ایسی فیملیز ہیں، ابھی تو ہمارے کراچی کے اندر بھی یہ حالت ہے۔ ہمارے کراچی کے اندر آپ تھوڑا سا پوش ایریاز کی طرف چلے جائیں تو کتنے ایسے لڑکے ہیں نوجوان کے جو الحاد کے قریب جا چکے ہیں اور کچھ الحاد میں داخل ہو چکے ہیں ہمارے اپنے ملک کے اندر۔ تو سوچئے کہ جس ملک کے اندر اسلام کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر لوگ الحاد سے محفوظ نہیں ہیں، تو کیا آپ کی نسلیں کسی ایسے ملک کے اندر الحاد سے محفوظ رہ سکیں گی کہ جہاں پہ اسلام کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں، جہاں پہ آپ کے گھر میں اذانوں کی آوازیں بھی آنے والی نہ ہوں؟ تو یہاں سے اگر جا رہا ہے تو کم از کم یہ فکر تو لے کے جاؤ کہ ہمیں اپنا عقیدہ بھی بچانا